الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ آج 22 جمادی الثانی خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا اسم گرامی عبداللہ ابن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ ابو بکر آپ کی کنیت تھی۔ بکر کے معنی ہے نوجوان اونٹ کے، اور عرب کے اندر اس نام کو بہت اچھا سمجھا جاتا تھا۔ اس وجہ سے عرب لوگ بکر اپنے بچوں کا نام بکر رکھا کرتے تھے، اور ایک بہت بڑے قبیلے کے جد امجد کا نام بھی بکر تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کنیت تھی ابو بکر۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مختلف القابات ملے ہیں۔ یہ القابات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بلند مرتبے، علوی منزلت اور خاندانی شرافت پر دلالت کرتے ہیں۔ میں بطور مثال 2-3 القابات ذکر کرتا ہوں جن سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان اور مرتبہ معلوم ہوتا ہے۔ ایک لقب آپ کا صدیق ہے، اور یہ لقب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوا تو صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے اندر آئے، بیٹھ گئے، تشریف رکھا۔ تو ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو قریب آئے، پوچھا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی نئی بات پیش آئی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں بیت المقدس گیا، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، معراج کا پورا واقعہ بیان کیا۔ تو ابو جہل العیاذ باللہ وہ ہنسنے لگا اور استہزاء مذاق کرنے لگا، اور قریب ہوا، کہا کہ اچھا، رات کو ادھر گئے اور صبح ہمارے پاس بھی واپس آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ اگر میں لوگوں کو جمع کروں، اکٹھا کر لوں، تو آپ لوگوں کے سامنے یہ کہیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، بالکل میں لوگوں کے سامنے یہی بات کہہ دوں گا۔ تو ابو جہل جا کے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے بیان فرمایا کہ مجھے معراج کا ہوا ہے۔ تو کچھ لوگ وہاں سے اٹھ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے گئے اور کہا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے جو ساتھی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو اس طرح کا بات کر رہے ہیں، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ بات کوئی اور کہتا ہے تو جھوٹ ہے، لیکن اگر یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں تو یہ بالکل سچ ہے۔ اور فرمایا کہ میں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سے بھی بعید العقل بات کی تائید کرتا ہوں، جو روزانہ وحی کا نازل ہونا ہے۔ تو آپ لوگ تو معراج کی بات کرتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجلس میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرماتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تصدیق فرماتے تھے۔ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدیق۔ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ ایک اور روایت کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کے پہاڑ پر تشریف لے گئے، ساتھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ساتھیوں کے ساتھ احد کے پہاڑ پر چڑھے تو احد پہاڑ ہلنے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اثبت احد، احد ٹھہر جاؤ، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، بے شک تمہارے اوپر ایک پیغمبر ہے، نبی ہے، اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہے۔ تو لہٰذا اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ یہ صدیق کا لقب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔